أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا
يخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ود سبی. آج ہر جمعے کو جمعۃ المبارک کو ہم اسپیشل پروگرام کرتے ہیں آپ کے لیے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. قاری شعیب نقشبندی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. خوبصورت آواز, اللہ پاک ان کی آواز میں اور وسعت بخشے. اللہ پاک اسی طرح یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. آمین سم آمین. آج ہمارے پروگرام میں جیسے میں اپنے انٹرو میں بات کرتی ہوں, اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے نبیوں اور پیغمبران دین کے ذریعے ہم تک اپنی خاص بات اور ہمارے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بیان فرمایا. ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ہم کلام موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہم کلامی, ہم ان کی برداشت کہتے ہیں نا, ہم ان کی ایک جھلک کیا کسی طرح کا بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے خدا کا ظہور اور نور اتنا حسین ہے اور اس سے اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ سن چکے ہیں. اور جن جگہ پر جب ان کا نور کا ایک تھوڑا سا بھی وہ پڑا تو وہ پہاڑ پھٹ کے ذرا ذرا ہو گئے اور وہ ابھی بھی یہ نشان جو باقی ہیں کالے رنگ کے پہاڑ ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ جل کے راکھ ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے کہتے ہیں نا معراج پر بار کتنے 7 آسمان تک اوپر گئے اور ان کو یہ میں کہوں گی کہ اللہ پاک نے یہ نصیب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کلامی کی اللہ پاک سے. تو بات کہنے کا صرف جو جہاں پر میں واپس آنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیشہ کہتے ہیں نا ہم اللہ ہمارے رشہ رکھ کے قریب ہے, بے شک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ ہم سب جب ہمیں زمین پر اتارا گیا تو ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, مل کے رہنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے قرآن پاک قرآن مجید کے ذریعے ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے. اور اب ہمارا جو ایک فرض بنتا ہے جب ہمیں کوئی اللہ پاک ایک بڑی ایک سیٹ ادا کرتا ہے یا کوئی ایک صدارت عطا کرتا ہے تو ہمیں اس کا کس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے اور ہمیں اس کا حق کیسے نبھانا چاہیے. کیا مجھے اچھی بات پتہ ہے تو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں, ایسا ہی ہے. اور اچھی بات آگے کرنا صدقہ جاریہ ہے. اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی قرآن کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہا. قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی اللہ نے پرابلم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر نے پوری اسٹڈی کی ہوتی ہے, پڑھا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم سے زیادہ علم عطا ہوتا ہے, علم معلوم ہوتا ہے. تو اگر ہمارے زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو ہم بے شک دوسری ڈاکٹر کے پاس تو جائیں, لیکن کہیں کہیں ہمیں روحانی علم کے ذریعے معلومات نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے غلطی کی ہوتی ہے. اور خدا کی بنائی ہوئی بے انتہا مخلوق ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں, جانور ہیں, حشرات ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جن میں اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں, اچھے اور برے علم بھی ہوتے ہیں. جادو برحق ہے, اس سے کوئی بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو. جنات کے وجود کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے ہو.
یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اکثر کہتے ہیں اذان ہوتی تو ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں. مغرب کا ٹائم بڑا بھاری ہوتا ہے. قبرستان کے قریب آپ کو تو کہتے ہیں فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. شاید میری اس میں کوئی چھوٹی بہت کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. تو ایسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی عصر اور مغرب کے قریب ہوتا ہے نا، سارے جانور، حشرات، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس میں انسان بھی شامل ہے. وہ ایک ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کچھ ایسے کر دیے تو تبھی آپ مسئلے بھی یہی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں جب بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا مغرب سے پہلے گھر میں آ جاؤ، دوسری مخلوق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ باتیں بہت لائٹ سے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. ایک بند گھر ہو سالوں سال بند رہے تو آف کورس ادھر بھی گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں اچھے اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ برحق ہے، یہ موجود ہے، میرے رب نے بنائی ہیں. اب ہم لوگوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں. بات آج کروں گی وہ لوگ جن کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور وہ قرآن کو صرف الماری میں ایک غلاف میں رکھنے کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کھولتے نہیں ہیں. ان گھروں میں جہاں پر گالی گلوچ ہوتا رہتا ہے، جہاں پر غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، جہاں صفائی نہیں ہوتی ہے، وہاں گندی چیزیں بڑی خوشی وہاں آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا شیطان خود کہتا ہے میں تو کچھ کیا کرتا، خود ہی ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے یہ ہر کام بخوبی انجام دے رہے، مجھے کیا ضرورت ہے بدنام کرنے کی. وہ سوچتا ضرور ہوگا. تو یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. بات میں نے بہت لمبی کر دی ہے، لیکن میں صرف اتنا سا بھی کہوں گی کہ ہم بات کریں گے. آج آپ کے وظائف کی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ آج آپ کے مسئلے مسائل کی بات ہوگی. روحانیت کے ذریعے، قرآن اور کلام الہی کے ذریعے ہم وہ مسئلے جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، جو روزگار سے محروم ہیں، جو بار بار گھر میں فساد ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دینے کے اوپر آ جاتے ہیں، بچوں پہ زیادتی ہوتی ہے، اور بہت سارے مسئلے ہیں، ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی غلام غوث مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مدنی صاحب؟ الحمدللہ. اور آج ہیں ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت، اور آپ ماشاءاللہ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں قرآن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے وظائف، جیسے صبح اٹھ کے ہم تلاوت کلام پاک یاسین شریف سے کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں تو ایک سرور ملتا ہے، جن کو عادت ہو جائے نماز کا. اور چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو ویسے اللہ پاک کی اتنی وحدانیت بیان ہوتی ہے. تو یہ جیسے میں پڑھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں اور لوگوں کے لیے کیا ایسا علم ہو جس کے ان کے گھر میں سکون ہو، اور قلبی سکون نہ، وہ کہتے ہیں ذہنی اور قلبی سکون، اس سے پوری زندگی سہل ہو جاتی ہے. بسم اللہ کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ یہ ہر جمعے کے دن جو یہ خوبصورت نشست آپ لگاتی ہیں، اس سے لوگوں میں اویئرنس اور لوگوں میں جو تعلیم پہنچ رہی ہے آپ کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہی قرآن پاک سے بالکل قریبی تعلق اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. بے شک آج انسان اپنا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی عبادات کے علاوہ سکون جو ہے وہ کسی اور چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ ناول پڑھتا ہے، کبھی ڈائجسٹ پڑھتا ہے، کبھی وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے، کبھی وہ ویڈیوز دیکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان تمام چیزوں میں قلبی سکون نہیں ملے گا. اگر سکون اللہ کا، اگر سکون دلوں میں چاہیے، دلوں میں چین چاہیے، تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین بھی ملے گا اور تمہارے دلوں کو سکون بھی ملے گا. آج ہماری اکثریت جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی قرض دار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں طلاق
کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، کسی کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، والدین کا کہنا نہیں مان رہی ہوتی، تو طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر جو ہیں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر لیا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ تمام مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائیں اور ان پریشانیوں سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے، مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے قریب خود کو کرنا ہوگا، یعنی قرآن پاک سے خود کا ناطہ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا، یہ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ جب اللہ کی کتاب سے ہم اپنا ناطہ مضبوط کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، تو یقین جانیں کہ یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ اچھا، میں شہزاد بھائی ذرا PTCL نمبر ذرا مینشن کر دیں، آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسئلے کا حل سن سکتے ہیں، ہم سے لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے میں کر رہی ہوں، اور وہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام جلال ہے اور اکثر اس کو سوتے وقت وہ ڈر جاتا ہے خواب میں، تو عمر اس کی ہے 6 سال، تو آپ کیا ان کی ماں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ بچے کے سر پہ کیا پڑھ کے پھونکے یا کیا مسئلے مسائل؟ دیکھیں، اگر بچہ رات کو خواب کے اندر ڈر جاتا ہے یا سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، یا ویسے ہی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سہم جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے سرہانے اگر کھڑے ہو کر بچے کے یہ پڑھا جائے اور اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، اور رات کو جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے کہ جو خواب میں ڈر جاتا ہے، بسا اوقات جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ عمومی طور پر ڈراؤنی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈراؤنی اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈراؤنی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو رات میں جو ہے وہ عمومی طور پر وہ ذہن میں چونکہ گردش کر رہے ہوتے ہیں تمام واقعات، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی جب اپنے امی ابو کو لڑتے دیکھنا، ڈانٹنا اور ان کو مارنا ماں کو، تو پھر اس پہ بھی ذرا بچہ سہما ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ صحیح آپ نے کہا ہے کہ اگر گھر میں ماحول ایسا ہوگا کہ مار کٹائی کا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں یا آپس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ سہم کر ایک کونے میں لگ کر وہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا جاتا ہے کہ یہ کیسا ماحول جو ہے وہ میرے گھر میں ہے، تو رات کو سونے میں بھی جب وہ سوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں گردش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے خوف میں مبتلا ہونے کا۔ تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جی ہمارے ساتھ کالر ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ، میں میرا نام نادیہ ہے۔ نادیہ جی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی، میرے ہسبینڈ کا نام مختار ہے۔ میں نا طبیعت بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اکثر اوقات نا میرے ہسبینڈ اور میرے رہنا نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر طلاق کلامی ہو جاتی ہے، میں لڑ پڑتی ہوں، اس کے حل بتا دیں۔ آپ کا نام ان کا نام مختار ہے، اور آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ یہ طبیعت اس جولائی میں 7 سال ہو جائیں گے۔ 7 سال۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی، 2 بیٹیاں ہیں میری، ایک کا نام فدیہ مختار احمد صدیقی، ایک کا نام اچھا، صرف اتنا بتائیں کہ ریزن کیا، لڑائی آپ کے ہسبینڈ کس بات پہ زیادہ؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اکثر اوقات نا، تو میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ میں بعد میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ میں کیوں لڑی ہوں اس سے، ہے نا۔ ہاں، یہ تو اچھی سوچ ہے، یہ اللہ پاک آپ کو اس کی ثواب دے گا۔ بہت شکریہ میری پیاری بہن نائلہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی، اس طرح کے بتا ایک عورت اپنا ہمیشہ گھر بسانا چاہتی ہے، آف کورس ان کے ہسبینڈ شاید باہر کہیں مسئلے میں الجھے ہوں گے، فائنینشلی الجھے ہوئے ہوں گے، تو وہ گھر آ کے ان کو کہتے کمزور بندہ مل جائے تو ان کا صبر ہے، اللہ پاک قبول کرے۔ تو ایسے گھر میں یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جس طرح یہ 7 سال ہو گئے، جی جس طرح بھی یہ بتا رہی تھی کہ بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی ہے، دیکھیں دونوں جانب سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنانا ہے۔ اب ایک شوہر تھکا ہارا آتا ہے تو بیوی فوراً ہی اس کے سامنے جو ہے وہ ایک پوری لسٹ رکھ دے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور وہ
کہنا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو شوہر ہے وہ تھکا ہارا آتا ہے، وہ ذہنی طور پر ایک ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، اور آتا ہی اس طرح کی جب باتیں سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ مزید پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے، تو یہ پھر لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، پھر اسے بیٹھنے دے، اسے پانی پلائے، پھر پہلے اسے آرام اور سکون سے بیٹھنے دے، اور اس کے بعد اپنے تمام مسائل جو ہے وہ اس کے سامنے رکھے۔ اسی طرح شوہر بھی جو ہے وہ بیوی کے اوپر آتے ہی چڑھائی نہ کر دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں چونکہ حاکم ہوں اور یہ سامنے والی مخلوق جو ہے لیکن ابھی تو کمزور یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ تو دیکھنے، اب وہ چاہتی ہے میرے مسئلے کا۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، میں بھی ان سے وظائف بھی پوچھ لیتی ہوں، گھر میں اس طرح کی ناچاکی ہو یا کچھ ہو نا، تو کہتے ہیں نا کہ پیچھے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ نظر لگی ہوک پڑی ہے، تو آپ کو کچھ ابھی ایسا کلام الہی بتاتے جس کو پڑھیں کہ آپ کے گھر میں یہ سکون آ جائے گا۔ جی ہم اس کے لیے کیا پڑھنا شروع کریں؟ دیکھیں گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو، سکون ہو، اور آپس میں اس طرح کے جو تلخ مسائل ہیں، جو تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ روزانہ سورہ قلم جو ہے وہ آپ اپنے سورہ قلم، یہ 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ قلم اگر آپ اپنے گھر میں اس کو پڑھیں گی، اور خاص طور پہ سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں اگر ان کو اپنے وظائف میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا جو ہے وہ ماحول بھی درست ہو جائے گا، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا جی ہمارے ساتھ کالر ہیں مسز محمود فرام کراچی۔ السلام علیکم، سبین کیسی ہے بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں مسز محمود، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میں الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعا سے بہت اچھی ہوں۔ جی اور آپ سب لوگ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ چندہ، میں نے مفتی صاحب کا پروگرام دیکھ رہی ہوں کہ قرآن شریف سے علاج کا، تو میری بہن کو ہرنیاں ہیں، اتنے کوئی وہ ایسی بتائیں کہ آپریشن نہ اور ان کا ہرنیاں ٹھیک ہو جائے۔ کیا عمر ہے جس کو ہرنیاں ہے؟ وہ ان کی عمر کیا ہے؟ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے، 56 سال۔ 56 ٹھیک ہے مسز محمود، بہت شکریہ۔ اچھا بہت شکریہ۔ اکثر لوگوں کو ایسی بس بیماری ہو جاتی ہے، موذی کہوں یا ایک تکلیف دے، تو ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹری علاج تو آف کورس مفتی صاحب کہیں گے وہ بھی جاری رکھے، لیکن روحانی طور پہ ابھی قرآن سے ذریعے بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایسا مرض میں مبتلا ہو جائے، تو سب سے پہلے تو وہ اچھے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اور ساتھ میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، چونکہ سورۃ الفاتحہ کے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ اگر روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں اور جو بیمار شخص ہے اسے پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے جو ہے وہ نجات بخش دے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 6 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شفا کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات 6 آیات کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر لیا جائے 41 مرتبہ، یہ 6 آیات جو آیت شفا کہلاتی ہیں، اگر ان آیات کو پڑھ کر اور پانی پر دم کر لیا جائے 41 مرتبہ اور مریض کو پلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی برکت سے بیماری کو دور فرما دے گا۔ اچھا ہمارے درمیان کالر ہیں دہلی کالونی سے انیسہ میم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میری بہن؟ آپ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انیسہ جی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بس میرے جی حکم کیجیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور بیماری میں بیمار بھی رہتی ہوں، بس یہ مطلب ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور میں بیمار رہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کی انیسہ عمر کیا ہے؟ کم سے کم بتائیے گا۔ میری 55۔ اچھا 50 سے اوپر ہی ہے میرے خیال میں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا میرے پاس ایک سوال اور ہی یہی تھا، اور میں پوچھنے ہی والی تھی، تو انیسہ میم کی کہتے ہیں نا پتہ نہیں دماغ ہے، دل سے راہ ہوتی ہے، اور میری بہن نے بھی سوال وہی کر دیا کہ گھر میں ایک عورت کا، تو یہ میرے پاس جو ہے رضیہ کا سوال تو یہ تھا، یہ تو انیسہ میم نے الگ کیا کہ گھر پریشانی بھی اور بیماری بھی چلتی رہتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار بیمار ہوتے ہیں، ابھی ٹھیک ہوئے پھر کوئی یہ بیمار ہو گیا، ابو ٹھیک ہوئے ماما بیمار ہو گئی، ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے اس کا آنسر دے دیجیے۔ دیکھیں میری پیاری بہن، اگر ایسا مسئلہ ہے کہ گھر میں بیماریاں بہت زیادہ رہتی ہیں، تو سورۃ یاسین شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور سورۃ یاسین شریف میں لفظ مبین آتا ہے، یہ 7 مبینیں ہیں
جب بھی آپ مبین پر آئیں، آپ کی یہ آیت ختم ہو، لفظ مبین کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ سورہ یاسین کنٹینیو کریں، پھر مبین آئے، پھر آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ اپنی یہ سورہ یاسین مکمل کر لیں اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اسے ہفتے بھر جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہفتے کے بعد دوبارہ پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا نام بتائے شہزاد بھائی؟ وجاہت صاحب موجود ہیں کوئٹہ سے۔ السلام علیکم بھائی۔ جی آپ سے گزارش کرنا تھا، میں کافی عرصوں سے اپنا سوزوکی چلا رہا ہوں تو میرا سوزوکی نہیں چل رہا ہے، بند ہوتا ہے بار بار، کوئی بھی میرے سواری میں نہیں شمار ہو رہا ہے۔ اچھا بہت شکریہ۔ اچھا پتہ کیا آپ نے کہا میری سوزوکی خراب ہے، اس کو تو آپ میکینک کے پاس لے کے جائیں۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کہیں بار بار کچھ کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا چلیں ہم اس کو، میرے بھائی وجاہت کا دل نہیں توڑتے ہیں، یہ بتائیں وظائف کیا ہم اس کے لیے کیا ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بار بار ان کو کہتے ہیں نا وہ کہیں انویسٹ کرتے ہوں گے، بار بار وہ نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے آپ کسی بھی اچھے مسند جو روحانی معالج ہیں اس سے رابطہ کریں اور اس کو بتائیں کہ میں فلاں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ استخارہ کر کے مجھے بتا دیں کہ آیا یہ کام میرے لیے درست رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر استخارے کے مطابق جو ہے وہ اپنا عمل یہ کریں، اور ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 121 مرتبہ آپ پڑھیں، اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں برکتیں دے۔ تو یقین مانیں کہ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، جو ابھی مسز انیس نے سوال کیا تھا، ان کو ٹی بی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کو آنسر ذرا سا کلیئر کر کے دے دیں، وہ بھی شاید ان کو کہہ رہی کہ میں نے آنسر نہیں دیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ بیماری ہے اور بیماری ختم ہونے کا نام نہیں ہے، جیسے ایک کالر بھی آئی تھی کہ گھر میں ٹی بی ہے، وہ کہہ رہی تھی نا جی اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ نہیں ختم ہو رہی، پہلے تو آپ ٹی بی کا علاج کروائیں، کسی اچھے جو معالج ہیں اس سے رجوع کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے جیسے کہ آپ کو ابھی وظیفہ بتایا ہے کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں، جہاں پر لفظ مبین آئے، یہ 7 مبین ہیں سورہ یاسین کے اندر، مبین کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پوری اس طرح سورہ یاسین کو مکمل کریں۔ ہر مبین کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں، پورا ہفتہ استعمال کریں، جب پانی ختم ہو جائے پھر ہفتے کے بعد پھر دوبارہ یہ عمل کریں، پھر اسی طرح پانی کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دے گا اور انشاءاللہ آپ کو صحت عطا ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہو مسز انیس، اللہ پاک نے کہا بہت، اللہ پاک نے چاہا بہت صحت آپ کو ملے گی۔ اچھا ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا وہ بیٹا عبدالرحمان، وہ 8 سال کا ہے، تو وہ کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، بہت ضد کرتا ہے، جو چیز اس کے ساتھ میں رکھتی ہے سامنے تو وہ بگڑ جاتا ہے اور ہر چیز کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کب سے، کتنے ٹائم سے، مطلب کتنے مہینے ہو گئے یہ تکلیف ہے اسے؟ اس کو تقریباً 1 سال سے ہے، تو ابھی وہ 1-2 ماہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوا، کوئی چیز اس کے آگے رکھو تو وہ ساری چیزیں توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، ادھر ادھر رکھتا ہے، بہت میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ نے بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، ابھی میں آپ اس کا آنسر دیتے۔ ویسے شروع میں ابھی یہ مفتی صاحب نے ہی بتایا تھا جو بچے ایسے کرتے ہیں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ایک بار پھر بتا دیتے ہیں۔ جی میری پیاری بہن، اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پہلے جیسے میں نے پہلے وظیفہ آپ کو بتا دیا تھا، ایک تو وہ وظیفہ ہے اور دوسرا جو ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی، اسم نامی جو ہے، یہ آپ پڑھ کر اپنے پاس پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور جب کبھی بھی اسے کھانا کھلائیں یا کوئی بھی چیز اسے کھلائیں وہ ضد کرتا ہے تو اس چیز پر یہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر آپ دم کریں 141 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی ضد کو بھی ختم فرما دے گا اور وہ چیز بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر لے گا۔ بے شک، اور کچھ ایسی چیز بچے ہیں نا، یہ جو ابھی انہوں نے بتایا اس کے اوپر ضرور آپ عمل کیجئے گا، اور بچہ جو کبھی کبھی ایسی جگہوں سے گزر جاتا ہے، کہتے ہیں نا کچھ چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان چیزوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے احتیاط جو ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ چھوٹے بچے کو آپ خوشبو
تیز استعمال نہ کروائیں، اس کو خوشبو نہ لگائیں، اگر خوشبو لگانی ہے تو بڑی لائٹ سے اس کو خوشبو لگائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ کبھی باہر نکل رہا ہو، باہر جا رہا ہو، تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ بچے پر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے تو وہ سورۃ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو پورا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ، اور وضو میں بھی رہے تو اور بھی اچھا ہے۔ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیش کرنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ ہم کون پیش کرے گا؟ قاری شعیب نقشبندی صاحب جی، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کے علوم کیا جانے، خسرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔
मलिक शोएब नक्शबंदी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। साथ साथ हम आपके मसले मसाइल रूहानी इल्म के ज़रिए, कुरान पाक के कलाम के ज़रिए आपके मसले और उसका इलाज बता रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग नहीं चाहते किसी के घर औलाद पैदा हो और उनके ऊपर जादू टूने, काला इल्म, सिफली इल्म इस तरह करवा देते हैं और कुछ लोग गंदा इल्म करवा देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और इनके लिए जो है बिल्कुल मैं कहूँगी जन्नत के दरवाज़े बंद, जो करवा रहा है जो कर रहा है, दोनों को जहन्नमी करार दिया गया है। तो कुरान पाक का इल्म अपनी आसानी के लिए ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की तबाही के लिए आप कोई इल्म करते हैं तो इसकी बख्शिश नहीं है। तो हम यहाँ पर, मैं सोच रही थी कि ब्रेक ले लूँ, लेकिन चले मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ऐसा है कि नहीं। देखें, ये कुरान पाक से तो ऐसा अमल नहीं होता कि किसी को तबाह बर्बाद की जाए, क्योंकि कुरान पाक जो है वो तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि किसी को आबाद करने के लिए होता है। बिल्कुल बेशक। तो ये अमल जो होता है ये कुफ्रिया कलिमात पर मुश्तमिल होता है। ये काला जादू हो गया, काला इल्म हो गया, सिफली इल्म करवाना, ये कुफ्रिया कलिमात पर, कुफ्रिया इबादत पर जो है ये मुश्तमिल होता है। लिहाजा ये जो इल्म करवाया जाता है किसी को मतलब फ़र्श पर बिल्कुल बिठाने के लिए कि बंदा जो है ना वो किसी तरीके से नीचे गिर जाए या उसकी कोई औलाद ना हो या वो कारोबार बंद हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, बीमार हो जाए, बीमारी ख़त्म ही ना हो। अगर ऐसा कोई शख्स है कि किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जाए तो याद रखिएगा कि ऐसा इल्म करवाने वाला जो है वो उसकी बख्शिश नहीं है, क्योंकि सिर्फ इल्म करवा रहा है काला इल्म। अच्छा, इससे बचने के लिए आपने हमें वज़ाइफ बताने हैं। ब्रेक ले लें, उसके बाद हम वापस आएंगे। ऐसा अगर इल्म हो जाए पर कि आपको लगे कि मैं बार बार बीमार हो रहा हूँ, मुझे कोई मूजी बीमारी, जैसे मेरी प्यारी बहन अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे नहीं मालूम, जैसे कोई टीबी हो जाती है, कुछ ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ आपको हो जाती हैं, तो ये किसी ने अगर कुछ करवाया तो करवाया ना हो, जो भी आपके जहन में चल रहा है, या घर में एक नाचाकी, एक अजीब सा माहौल है, आपका कारोबार तबाह बर्बाद हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, घर में एक बुरे असरात आपको लग रहे हैं, तो उसका हल और तोड़ हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मुफ्ती गुलाम गौस मदनी मेरे साथ हैं। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है कि कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है।
قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد ذیشان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع گفتگو روحانی علاج پر، اور آپ کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی کہ جادو ٹونے اگر گھر میں کوئی کروا دے، چلیں کسی کا کہتے ہیں کہ فیملی میں ہوتا ہے نا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، یہ زیادہ پن پین، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اب وہ کیا کیا ذرائع ہوتے ہیں، کچھ گھر میں تعویذ لگا دیتے ہیں، کچھ یہ گندے علم جو کرواتے ہیں۔ اب جس نے کروا دیا سو کروا دیا، اب یہ اس کا، اور وہ خدا جانے اور اللہ جانے، ہم خدا جانے اور بندہ جانے کہ اس نے کیا کیا، اور اللہ پاک اس کا زیادہ فیصلہ کرنے والا۔ اب ہمیں توڑ کرنا ہے، اپنی اس سے جان چھڑانی ہے۔ آپ چلتے ہیں مفتی غلام غوث مدنی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب کسی نے کروا دیا، اب ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کس نے کروایا ہے، اب ہمیں اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو اس طرح کے گندے عملیات سے بچانے کے لیے جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، خود پاک رہیں، پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے، وضو کبھی بھی آپ پر کوئی بھی عمل نہیں ہو ٹھیک سکتا۔ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، آپ اچھا دیکھیں، ہم لوگ پہچان نہیں پاتے، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، چاچی مامی یہ سب ہم کہتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں، سسرال ہے سب، کسی نے شربت میں ڈال کے دے دی، کسی نے کھیر میں، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ ہمارے پیار بھی محبت بھی جتلا رہے اور ساتھ میں ہمارے لیے ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ اگر غفلت کی بنا پر کسی نے کچھ ایسا عمل کر دیا ہے، مثال کے طور پر گھر میں گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، گھر میں جو نا بہت زیادہ بیماری ہو گئی ہے، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت مبارکہ کو یہاں سے آپ شروع کریں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ بیری کے 7 پتے لیں، ٹھیک ہے، وہ پتے کے جس میں سوراخ نہ ہو، اچھا، ایک پتے پر اس آیت نمبر 102 کو 3 مرتبہ پڑھیں، دم کریں۔ اسی طرح 7 پتوں پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، ہر پتے پر 3 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد ان پتوں کو توڑ کر پانی میں ڈالیں، اور وہ پانی گھر میں استعمال کریں، گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں، گھر کے سارے افراد پئیں، اپنے کاروبار کی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور کاروبار کرنے والا جو شخص ہے وہ خود بھی استعمال کرے، 7 دن تک یہ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سورۃ المعوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو شخص روزانہ صبح اور شام اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، اور یہ ہے سبحان مسز سبحان، اولاد کو فرما بردار کرنے کا بتائیں، ہمیں وظیفہ بتائیں تاکہ ان کے شاید بچے بڑے ہی نافرمان ہیں، اور انہوں نے بتایا میرے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ ایک 14 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، اور ایک 12 سال کا ہے، کچھ اس طرح انہوں نے اپنی بچوں کی ایج بھی بتائی، لیکن نافرمانی کی وجہ بتائی۔ دیکھیں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے وہ انہیں سکھلائیں،
دینی تعلیم جب اسے سکھلائیں گے بچوں کو تو دینی تعلیمات میں اسے اپنے والدین کا احترام بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا. جیسے بچہ 14 سال کا ہے تو اس کو دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ پڑھائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ والدین کے احترام کے بارے میں پڑھے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ABC پڑھنے والا ہو جائے، وہ ڈاکٹر بنے، لیکن دینی تعلیم جو ہے وہ اسے دلوانے کی ہم کوشش نہیں کرتے. تو دینی تعلیم دلوائیں. لیکن اگر کوئی شخص مطلب آپ کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے یا معیدو. یا معیدو، ہاں جی ہاں، یا معیدو، میم عین یہ اور دال، یا معیدو. اس میں گرامی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسے آپ 141 مرتبہ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے. تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں لاہور سے. اولاد نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آبدہ. آبدہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. کیا سوال ہے آپ کا میری بہن؟ ہمارے نا اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو. اچھا، آواز ذرا شہزاد بھائی اونچی کیجیے گا. کیا نام؟ اولاد نہیں ہے. ہیلو جی میری پیاری بہن، سوال بتائیے گا. ہمارے نا اولاد نہیں ہے. اچھا، کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے ہیں. ڈاکٹر سے کوئی ٹریٹمنٹ کروائی تو انہوں نے کچھ کہا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں ہارمون کا مسئلہ ہے، انڈوں کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا ہے ایسے بس. اچھا چلیں، ابھی ہم مفتی صاحب سے سوال اس کا جواب پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اچھا، یہ ابھی سوال تھا اولاد کا، تو ابھی بے اولادی کا بھی ہے، تو لوگوں کے مسئلے مسائل. جی میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو آپ دونوں جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ چیک اپ کروائیں. کسی اچھے مسند جو ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، اس سے رابطہ کریں اور پوری اپنی رپورٹیں وغیرہ کروائیں. اور رپورٹنگ کروانے کے بعد اگر آپ کی رپورٹیں بالکل صحیح ہیں، میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کریں گی تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا. لیکن اگر میڈیکل کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کرم فرمائے گا، اور اپنی کرم سے، اپنے فضل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. اس کا جو علماء کرام تو بہت سارے اس کے وظائف ہیں، لیکن جو ایک وظیفہ ہے جو مجرب وظیفہ ہے ہمارے نزدیک، یا مسبب الاسباب جو ہے، وہ اسی نیت سے آپ پڑھیں. اور ایک بار آپ نے یہ بھی کہا تھا سورہ مریم کا بھی بتایا. جی ہاں، سورہ مریم بھی اسی کے لیے ہے جو بے اولادی میں مبتلا ہو، جس کی اولاد نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ بے اولادی کے تو بہت سارے وظائف ہیں، لیکن یا مسبب الاسباب جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ یا مسبب الاسباب جو ہے وہ آپ اسے پڑھیں، اور روزانہ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بے اولادی دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. اور ساتھ میں سورہ مریم جو ہے اسے بھی اپنے وظیفے میں رکھیں، اسے بھی روزانہ پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اور میری پیاری بہن، اس پروگرام کو ریپیٹ میں رات کو 12 بجے بھی دیکھیے گا، اور فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی دیکھے گا. انہوں نے ایک، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کچھ اللہ نہ کرے کسی نے کچھ کروایا ہو، میں ایسے بات کر رہی ہوں، تو وہ جو انہوں نے بیری کے پتوں کا ایک بتایا نا وظائف، وہ ضرور کیجیے گا، آپ کا دل شاید مطمئن ہو جائے اس سے بھی. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہمارے ساتھ؟ میں نجمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نجمہ لاہور سے. جی میری پیاری بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ تو جناب والا، میرا بیٹا ہے بڑا نا 27 سال کا ہے ماشاءاللہ. اس سے نا کام میں رکاوٹیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. جو بھی کام کرتا ہے نا شروع سے ہی، یا تو اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی، یا کوئی اس میں ہو بھی جاتا ہے کام تو، لیکن ایک دم ماں بعد نا وہ کام سے وہ نہیں کہ جیسے وہ پراپتی کا کام کرتا ہے نا 2 مہینے بعد جب وہ کہتا ہے جی وہ کام ختم ہو جاتا ہے. جب وہ کام ہم جا سکتے رہتے ہیں، کبھی آج کام ہو جائے گا، چلو آج 2 3 دن بعد میں کام ہی ختم ہو جاتا ہے. جو انہوں نے نا وہ ایک دوسرے کو ایسے، یعنی کہ ہر کام میں نا اس کی رکاوٹ آتی ہے، اچھے کام میں ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے. نا عمر کیا ہے اس کے بچے کی؟ اس کی 27 سال. اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ واصف اقبال. اچھا، آصف اقبال. واصف اقبال ان کا نام ہے، اور 27 سال عمر. کچھ سوال کرنا مفتی صاحب آپ نے؟ نہیں بس ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ بہت شکریہ میری پیاری بہن. جی
یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے, وہ کام چل نہیں پاتا ہے, تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ کام شروع کریں تو اس سے پہلے آپ ضرور استخارہ کروائیں کہ آیا یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں. اور اپنا کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں تو روزانہ اپنے کاروبار کی جگہ پر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا تو آپ نے لازمی طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ قرآن پاک کی وہاں پر تلاوت کی جائے, اور ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, سبحان اللہ, یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اپنے ورد میں رکھیں, اور اپنی دکان پر جب آپ بیٹھیں تو وہاں پر آپ یہ مسلسل پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے کاروبار کو انشاءاللہ چمکا دے گا اور آپ کا ضرور کاروبار چلے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم نعت کی طرف چلیں شہزاد بھائی. جی اچھا, جس طرح ہم یہ وظائف بتا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں اہتمام کریں, اور میں ان کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گی جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے پریشان نہ ہوں اور ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ علم کرنا ہے, یہ وظائف کرنے. آج کل بہت آسان ہو گیا, موبائل کے ذریعے بھی اور کمپیوٹر کے ذریعے بھی. کچھ لوگ جو ہے اسپیکر کی تار جو ہے اس پہ لگا کے موبائل میں, تب بھی آپ موبائل کے تھرو, موبائل میں ساری ایپس ہیں, سارے گوگلز پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, ساری صورتیں موجود ہیں. جو دل کرے, کوئی پارہ سننا ہے, سپارہ سننا ہے, 30واں پارے میں ساری صورتیں, تو آپ ساری صورتوں کو اس میں جو آپ سننا چاہیں آپ اپنے گھر میں اونچی بلند آواز سے بھی سن سکتے ہیں, اس کا بھی بڑا ہی آپ کو افاقہ ہوگا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ جی کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاہجہاں. محمد شاہجہاں, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی آپ نے سوال کیا کرنا ہے شاہجہاں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کا رشتہ لگتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے, کیا کوئی بندش تو نہیں کر دیا ہے؟ کیا لگتا ہے اس کا؟ بندش تو نہیں, بیٹے کا رشتہ لگتا ہے, اچھا, پھر وہ سب کچھ بات چیت طے ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ختم کر دیتا ہے. اچھا, اس کی عمر کیا ہے؟ جی بچے کی عمر کیا ہے, لڑکے کی عمر کیا ہے؟ آپ کے بچے کی عمر 30 سال ہے. اچھا, وہ کوئی آپ کا وہ لڑکا جو ہے آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ وہ بینک میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے جی, ہم اس کا آنسر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. دیکھ لیں کیا مسئلے مسائل ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو کوئی نظر ہی کھا گئی ہے مجھے لگ رہا ہے. بینک میں تو جاب, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. دیکھیں اگر ایسا ہے کہ بیٹا بھی آپ کا کاروبار کرتا ہے, سب کچھ معاملات بھی بالکل صحیح ہیں, بس رشتہ ہوتا ہے لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ پاتی ہے اور رشتہ جو ہے وہیں پر. اچھا, اس کو ایڈ کر لیں. ہم تو خواتین لڑکیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان تھے, یا لڑکوں کے لیے بھی, تو ان سب کے لیے ایک وظائف ایسا بتائیں کہ یہ پڑھیں تو ان کے رشتے ہو جائیں. جی, رشتے اگر مضبوط ہونے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے جو ہمارے علماء کرام نے مطلب بتایا ہے, بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سورہ تحریم جو ہے, سورہ تحریم 28ویں سپارے میں ہے سورہ تحریم, اسے آپ 21 مرتبہ آپ جو ہے وہ اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کو مضبوط فرما دے, اور آپ کا جو بیٹے کا یا بیٹی کا جو رشتہ نہیں ہو رہا, اس صورت مبارکہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رشتے میں رکاوٹ نہیں ہوگی اور بات بن جائے گی. اور بندش اگر موجود ہے یا اسی طرح اگر نظر بد کا معاملہ ہے تو وہی سورہ قلم جو 29ویں سپارے میں ہے اس کی آخری دونوں آیتیں, یہ آپ اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد کا خاتمہ فرما دے. اور ساتھ ساتھ آپ سورۃ الکوثر جو ہے, یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے, اسے بھی اپنے وظیفے میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. اب یہ جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے اور آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور رشتہ پکا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ میں رمضان بول رہا ہوں, کانا ناؤ. اچھا رمضان بھائی, کیا پوچھنا ہے آپ نے, سوال کیا ہے آپ کا؟ میں یہی پوچھنا, آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی آپ نے؟ جی بند نہیں کی, بارہ میں ابھی کم کر رہا ہوں. جی اچھا, بات کیجیے. جی
میں یہی سلسلے سے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ آگے پہلے میں ٹی وی پہ آگے بیٹھا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کا، دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گھر میں مسئلہ چل رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ آپ کے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیا معلوم، آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. جی میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹے کا رشتہ میں تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا، میں معلومات کرتا ہوں، کسی سے بات ہوتی ہے پھر راستے میں ٹوٹ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا میں سمجھ گئی میرے بھائی، میں سمجھ گئی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جن بیٹی بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں لیکن نہ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں جو ابھی میرے بھائی نے جی میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ تحریم جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ پڑھیں، صرف اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رکاوٹ دور فرمائے گا. اور نظر بد دور کرنے کے لیے اور بندش کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اسے اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ نظر بد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور یقین جاننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے، اس پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. یہاں پر میں یہ باور کروا دوں آپ تمام احباب کو کہ اگر ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور وظیفے کے مطابق ہمارا وہ کام نہیں بنتا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ وظیفہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں بنا رہا. تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسائل کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، وہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اگر وظائف پڑھنے کے بعد بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو ہم نے وظائف کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان وظائف کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. بے شک. ہمارے ساتھ کراچی سے نائلہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا سوال ہے نائلہ؟ میرے نا اولاد نہیں، میری بیٹی تھی وہ بھی بیمار ہوتی ہے نا، اس کا انتقال ہو گیا اور ہمارے خاندان میں کسی کی بھی اولاد نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی حسد ہے کیا ہے، روک ٹوک ہے کیا ہے؟ ایک منٹ نائلہ، ایک منٹ پہلے، ایک منٹ آسان میرا سونا کچھ نہیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ 30 سال ہے میری عمر اور میرے 5 سال ہو گئے، 6 سال لگا. اچھا آپ نے کا ایک بچی کا انتقال بھی ہو گیا ہے؟ جی جی. اچھا آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائی تو ڈاکٹر نے آپ کو؟ جی سب صحیح ہے بس. اوکے اچھا ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آ رہا. اچھا خوشحال زندگی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بس چھوٹی موٹی پرابلم تو رہتی ہیں. کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرے، کوئی بات ہے. ابھی وظائف بتاتے اللہ نے چاہ آپ کے مست. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ ہسبینڈ بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو نظر لگ گئی ہے مجھے لگ رہا ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. میں آپ کو ابھی ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. میڈیکل بھی ٹھیک ہے، 5-6 سال بھی ہو گئے اور زندگی بھی ان کی بہت اچھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کی اولاد ظاہر بات کہتے ہیں نا وہ آگے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بے اولادی جو ہے کنٹینیو. بے اولادی کا وظیفہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا، لیکن دوسرا وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے. یا ذوالجلالی والاکرام، اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اس اسم کو آپ اپنے وظیفے میں رکھیں اور روزانہ 50 مرتبہ آپ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادی کا خاتمہ فرما دے. تو انشاءاللہ اس اسم گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے اولادی کا خاتمہ فرمائے گا اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی صاحب آج ہم لوگوں نے بس کوشش کی کہ ہمارے جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو گھر میں روحانی جو مسئلے مسائل ہیں روحانیت کے ذریعے دور ہوں. گھر میں ہوتی ہے نا چاہ کے یہاں بے اولادی، گھر میں لڑائی فتنہ، کوئی آتا ہے ایک نظر کھا جاتی ہے، ہوک لگ جاتی ہے. اچھا ایک میرے پاس یہ آخری سوال ہے ناظرین، یہ میرے پاس اگر کال ہے تو دے دیجیے گا ورنہ میں آخری سوال کر رہی ہوں. میری پیاری بہن نے بڑا جو کہتے ہیں نا SMS بنا کے لکھے، جس کو میں نے یہاں پر مینشن بھی کر رہی ہوں کہ ان کا بہت اچھا گھرانہ، سب اچھے مل کے رہتے تھے لیکن اب سب بھائی الگ الگ ہو گئے اور جائیداد بھی سب ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو ہے
یہ سب سے چھوٹے بھائی کا وہ اپنی یعنی کہ اس کی بڑی بہن مسئلہ دے رہی ہے کہ میرے سب سے چھوٹا، میں ایک 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور میرے سارے بہن بھائی سب اچھے ہیں، سب سے چھوٹا بھائی کی جو بیوی ہے اس پر اس کو شک بھی ہے کہ اس نے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک ایک کر دیا ہے۔ اب بتائیں اس کا، اچھا کالر بھی آ گئی، تو اتنا لمبا انہوں نے مجھے کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے میں چھپا کے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، نام بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم، طبی آپ کی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ابرار کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بڑے ابھی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کوئی سوال ہے تو جلدی سے کر لو۔ جی آپ ہی، میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 2 سوال کرنے تھے مولانا صاحب سے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے سبھی آپ ہی، میرے نا غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ جب بھی کوئی خوشی آتی ہے نا آپ ہی تو کوئی نہ کوئی لڑائی لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، مجھے اس کا وظیفہ بتا دیجیے۔ اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے آپ ہی، ہمارے یہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ایک دم سے لڑائی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بہت اس وجہ سے پریشان ہوں آپ ہی۔ اچھا بالکل ایسا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بہت شکریہ ابرار آپ نے کال کی، اور یہ سچ کہہ رہے ہیں ابرار۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کسی کے گھر میں بہت خوشی ہو رہی ہے، شادی ہے، تقریبات ہو رہی ہیں، آئے دن دعوتیں ہو رہی ہیں، اور آپ یقین کرو تھوڑی دیر میں ادھر ایک لڑائی فساد اور سب تتر بتر ہو جاتے ہیں، سب مطلب ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ مفتی صاحب ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو غصے کا کوئی کنٹرول کرنے کا وظیفہ، تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں 4 سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھیں اور کم از کم اس کو 65 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غصے کو ضرور آپ کے ختم فرما دے گا۔ اور دوسرا، واقعات جتنے بھی ہیں بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، ان واقعات کو بھی پڑھیں کہ ان ہستیوں نے کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ ایک ہمارے صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کنیز جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو راستے میں ان کا دوپٹہ جو ہے وہ کہیں پھنسا اور کھانا جو ہے وہ گر گیا، جس کا شوربے کی جو چھینٹیں ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گریں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ غصہ آنا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن وہ خاتون جو تھی، وہ کنیز جو تھیں، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ پینے والے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا تو آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ تو اس کنیز نے پڑھا والعافین عن الناس، ان لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حصے کو سنا تو اسے معاف کر دیا اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مجرب یہ آیت مبارکہ ہے، اسے اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ۔ ابرار کو تو ایک تو آپ کو غصے کا کر دیا، اور دوسرا سوال بھی ہے، اس کا آنسر دیتے ایک سوال کال لے لیں، ہم بات کرنے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی میری بہن آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ ثنا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے، میری بیٹی بیمار ہے پیدائش کے بعد ہی۔ اچھا ابھی اس ڈاکٹروں نے بچی کی بتایا عمر کیا ہے؟ ودود ہے، اس کی عمر ابھی 6 سال ہے۔ اچھا تو کیا بیماری ہے اسے بتایا ڈاکٹروں نے کہ اسے ودود ہے جو نا کیلشیم پوری نہیں ہونے دے رہی۔ اچھا تو آئے دن وہ بیمار رہتی ہے؟ کوئی مطلب دوائیاں اس کی چل رہی ہیں، دوائیاں کھا رہی ہے، اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا دوائیاں چھوڑتے ہیں تو بیمار ہو جاتی ہے؟ دوائیاں جو ہے وہ چھوڑی نہیں ہے ابھی تک، 6 سال سے یہ کھا رہی ہے۔ اچھا چلے بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ انہوں نے منع کیا ہے نا کہ دوائی چھوڑنی بھی نہیں ہے، اس کا علاج صرف یہی ہے کہ یہ دوائی کھاتی رہے۔ اچھا چلیں جی ابھی بتاتے ہیں اس کا آنسر، ان کو کیا بتا سکتے ہیں وظائف میں، کیا بتائیں گے؟ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اسے پلائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ابرار کا بتا دیں لاسٹ، اس نے کہا کہ گھر میں فساد ہو جاتا ہے۔ ابرار بھائی نے یہ کہا کہ گھر میں اگر کوئی بھی خوشی آتی ہے تو کوئی بھی آتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک وظیفہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں سب سے پہلے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے تو مطلب اس کو عزت دیں اور احترام کریں۔
تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ سورہ قلم کی جو آیات ہے اسے اپنے ورد میں رکھیں اور سورہ کوثر کو ورد میں رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا شعیب آپ کا شکریہ، ذیشان آپ کا۔ جی ناظرین، یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش، اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبی۔ ایوری فرائیڈے ہم کرتے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ، اور بات جب ہیلتھ کی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر کیا جائے، اور آپ وہ والی بیماریاں جو آپ جن کو بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو مزید پرابلم میں ڈال دیتی ہیں نا اویئرنیس ہونے کی وجہ سے۔ بات کروں گی، آج فرائیڈے ہے اور ایوری فرائیڈے میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہوتے ہیں جنہیں میں کہتی ہوں حکمت میں بڑا نام، طب نبوی میں ایک خوبصورت انداز سے لوگوں کو صحت دے رہے ہیں اپنی خاص ہربل میڈیسن سے، کیونکہ ان کی میڈیسن پورے پاکستان میں وہ خود ڈیلیور کرواتے ہیں، کہیں آپ کو ملتی نہیں ہیں، بڑی قیمتی ہربز ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جب میں ان کی بات کروں، ان کی شخصیت کی بات کروں، تو 11 پشتوں سے ان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، اور بڑے قدیم نسخوں کے ساتھ وہ آگے ان کو لے کے چل رہے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے۔ اور اگر میں ایکوپنچر کی بات کروں، ایلوپیتھک کی بات کروں، ہومیوپیتھک کی بات کروں اور ہربل کی بات کروں، ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پرفیکٹ ثابت کر کے دکھایا، اور ہر طرح کی ان کو نالج ہے، اور تمام میں یہ بھی ڈیوائسز جو ہم لوگ تھیراپی کے لیے لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بہترین نالج ہے۔ تو یہاں پر موجود ہیں حکیم عسکری صاحب، حکمت کا بڑا نام۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، ساتھ موضوع تھوڑا سا بتا دوں ناظرین کو۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہمارے ہیں وہ دل کے بارے میں، اور دل کی بیماریاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہماری کچھ کوتاہیاں، اور اس میں ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر جو ہے نا وہ لوگ ذرا بڑے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو موضوع گفتگو آج ہمارا ہے ہارٹ کے بارے میں، دل کے بارے میں، اور دل کے قریب ہے ہمارے حکیم عسکری صاحب۔ دل بالکل سب سے اہم اور جو آپ کا عضو ہے، بہترین عضو جو جسم میں موجود ہے، جس پہ شاعری بھی بہت کی گئی، اور یہی دل جو ہے یہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، سب سے پہلے۔ ہاں جی ہاں، اور اسی دھڑکن سے بچے کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ اندر صحت مند ہے، اور یہ موت تک دل جو ہے مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر اور ساری زندگی، سو رہا ہے آدمی، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے یہ وہ مشین ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ موٹر جو 24 گھنٹے دھڑکتی رہتی ہے، جو آرام نہیں جس کو ہوتا۔ ہم سو جاتے ہیں، جی ہاں بالکل، ہم سو جاتے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے 24 آور۔ لیکن سارے عضو جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر کام کرتے ہیں۔ معدے میں جب غذا جائے گی، معدہ کام کرے گا، جگر تک پہنچے گا تو آنتوں کا کام شروع ہو جائے گا، آنتوں میں غذا جائے گی، اس طریقے سے آنکھیں ہیں، دماغ ہے، یہ سارے عضو جو ہیں وہ اپنے جب سو جاتا آدمی تو دماغ بھی سو جاتا ہے، اس طرح ساری چیزیں اپنے آرام کرتی ہیں، مگر دل ایک واحد ایک عضو ہے جو 24 گھنٹے آپ کا جسم کو چلا رہا ہے، 24 گھنٹے گھنٹی بجا رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ ناظرین بات یہ ہے، اور چیک بھی اسی کیا جاتا ہے، جب کہتے ہیں وہ چیک بھی یہ کہ اچھا جی وہ آپ کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے تو آپ زندہ ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جب وہ جو مشین لگائی جاتی ہے، ہاں جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ناظرین آج جو اس وقت ملک بھر میں، ہمارے ملک میں تقریباً ایک سال میں 2 سے 2.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ امراض قلب کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا دل کا معاملات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مختلف امراض ہیں جو کہ آپ کو دل کے مرض میں بھی مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر، اس کے علاوہ آپ کا اوبیسٹی، موٹاپا،
یہ آپ کو موٹاپے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کی اگر 40 ویسٹ جو ہے 40 سے زیادہ ہو جائے تو اسے کانشیس ہو جانا چاہیے کہ وہ ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہونے والا ہے. صحیح. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے، وہ 36 ان کی ویسٹ سے زیادہ اگر ہوتی ہے جی، یعنی کمر پیٹ جو ہے وہ 36 سے زیادہ ہے ہو رہا ہے تو انہیں بھی ایک محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ مرض قلب میں مبتلا ہو سکتی ہیں، کیونکہ موٹاپے کا مسائل میں امراض قلب جو ہے وہ سب سے زیادہ موٹے حضرات کے لیے ہوتا ہے. کولیسٹرول کا اضافہ ہو جانا، غذاؤں میں ایسی چیزوں کا استعمال جس میں چکنائی زیادہ ہو اور کولیسٹرول زیادہ ہو، حلوہ، پوری، پراٹھے یا مرغن غذائیں، کھانا کھا کے سو جانا. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہی سو جانا. اس سے نظام ہضم میں بھی خرابی ہوتی ہے، اس سے گیسٹرک ہوتی ہے اور ہارٹ پہ اس کا گیس اٹیک بھی ہوتا ہے. اور موسٹلی لوگ جو کارڈیو ویسکولر میں جاتے ہیں وہ گیس اٹیک کے مریض ہوتے ہیں، جو کہ ہارٹ کی طرف زیادہ اس کا دباؤ رہتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ کو اپنی غذا میں سبزیاں، دودھ، دہی، پھلوں کا استعمال یہ مناسب آپ کا رہے، اور اسی طرح گوشت کا استعمال بھی مناسبت میں رہے تو کوئی وہ بیماریوں کی طرف انسان کو نہیں یہ لے کے جاتی. آپ پانی کا استعمال صبح کے وقت میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں، 3 سے 4 گلاس پئیں، اور ہو سکے تو اس میں شہد ضرور شامل کریں. اسی طریقے سے گلاب کا عرق اور شہد کا استعمال وہ بھی آپ کو مرض قلب سے بچاتا ہے. آپ کی غذا سادہ ہونی چاہیے، جس میں سادہ غذا میں سادہ سبزیاں، جس میں کوشش کریں کہ آئل کم از کم ہو. اگر آئل بھی ڈالنا ہے تو اس میں دیسی گھی ہو یا زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل اور تلوں کا تیل کا استعمال ہو، جو آپ کو یعنی یہ وہ آئل ہیں کہ جو آپ کو بلڈ پریشر سے بچائیں گے، جوڑوں کے درد سے بچائیں گے، موٹاپا سے بچائیں گے، اور امراض قلب سے یعنی ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. بچوں میں بھی پرابلمز آ جاتی ہیں بہت ساری، اور اسی طرح بچوں میں بھی بعض ہم نے دیکھا ہے کہ امراض قلب کے کچھ ایسے اشارے ملنا شروع ہوئے جی کہ وہ بچے جو آپ کو بہت جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں اور اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، موٹاپا کے باعث جو ہے وہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلسل موبائل پر کام کرنا یا کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنے سے ان کے اندر غذا تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جی، لیکن ان کو واک وغیرہ، چلنا پھرنا، ایکسرسائز ان کی ناممکن ہوتی ہے. ایکسرسائز کم از کم آپ کو 25 سے 30 منٹ کرنی چاہیے، اور اسی طرح اگر واک ہو تو وہ بھی 45 منٹ کی واک صبح اور شام رہنی چاہیے. صحیح. ہفتے میں 1 دن کا روزہ اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مرض قلب کے اٹیک سے بہت زیادہ بچا لیتا ہے. اور یوں جو ہے وہ اگر آپ اسی طرح ہر مہینے میں 6 روزے رکھ لیں تو وہ آپ کو بہت سارے امراض، موٹاپا، مرض قلب، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر امراض سے آپ کو بچاتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے. میں نے ایسے 80 سالہ بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، 60 سالہ بوڑھے بھی ایسے کہ جن کو فوری طور پہ بائی پاس کا ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا، اور وہ چونکہ عمر کے لحاظ سے اس آپریشن کے متحمل بھی نہیں تھے، نہ مالی لحاظ سے نہ عمر کے لحاظ سے. تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہم 80 سال کی عمر ہے ہماری، ہمیں آپریشن کہا گیا ہے، تو نہ تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی جان ہے کہ ہم بائی پاس جو ہے اس کو افورڈ کر سکیں باڈی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر آپ میرے کہنے پہ 100% عمل کرتے ہیں تو آپ بائی پاس سے بچ جائیں. کیا بات ہے. انہیں میں نے یہی کہا کہ ہفتے میں 1 سے 2 روزے رکھیں، اپنی غذا کو انتہائی سادہ کر دیں، سادہ روٹی، سادہ سبزی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اب ایک چائنیز ڈشز دیکھتا ہوں، تو چائنیز ڈشز میں
آپ کو جو چائنیز ویجیٹیبل وغیرہ یہ چائنیز سوپ ملتا ہے وہ اس میں کوئی چکنائی نہیں ہوتی. ایسے ہی جو ہے سوپس آپ بھی استعمال کریں اور اسی طرح ویجیٹیبلز بنائیں کہ جس میں چکنائی کم از کم ہو اور وہ سبزیاں بالکل اپنے اصل رنگ میں نظر آئیں, نہ کہ اتنا بھنائی کر دی جائے کہ پتہ نہیں لگے کہ وہ سبزی کیا ہے. پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سی سبزی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ گوبھی ہے یا توری ہے یا ٹینڈے ہیں. تو ایسا سبزی تو آپ کی بھاپ میں پک جاتی ہے, بالکل اسٹیم میں. بالکل ٹھیک. تو ایسی سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں, سیلڈ کا استعمال خوب رکھیے اور اپنے آپ کو نارمل کیجیے. دیکھیے وہ 80 سالہ بوڑھا جو ہے وہ تقریباً انہوں نے میرے کہنے پر 1.5 سال عمل کیا, آپریشن سے بچ گیا نا, آپریشن سے بچ گئے. سموکر تھے. اچھا چین اسموکر. بالکل. وہ کہتے تھے جی مجھے کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے آپ بس اتنی اجازت دے دیں میں سگریٹ پی لوں. میں نے کہا اس کی اجازت نہیں ملی. بار بار کہتے تھے کہ جی یعنی 1.5 سال کے عرصے میں جب وہ مکمل ٹھیک ہو گئے, ان کا بالکل ہارٹ کی رپورٹس اور ہر چیز نارمل آ گئی, تو بھی میں نے انہیں کہا کہ ابھی بھی آپ سگریٹ کو بالکل نہیں استعمال کریں گے. تو کہتے ہیں جی میں نے 50 سال سگریٹ پیا ہے. بہت اچھا کام کیا سمجھے نا. اب میرے سے نہیں رہا جاتا. میں نے کہا یہی تو آپ کو مرض قلب کی طرف لے کر آئے. دیکھیں ناظرین, سگریٹ, تمباکو, شراب نوشی, منشیات کا استعمال اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو مرض قلب میں مبتلا کرتی ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جتنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا ہی آسان بنا دیتا ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے اور انسانوں کی خدمت کرنے سے اور انسانوں کی دعائیں حاصل کرنے سے آپ یقین مانیں زندگی جتنی خوبصورت, حسین, تر و تازہ, توانا رہتی ہے. آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کوئی ضمیر پہ بوجھ نہیں ہوتا. آپ کو لوگ دعائیں دیتے ہیں, وہ دعائیں آپ کو صحت مند رکھتی ہیں, وہ دعائیں دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آتی ہیں. سبحان اللہ. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بہت ظلم کیے, جو اپنے اداروں میں, سرکاری اداروں میں, اپنے پرائیویٹ اداروں میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے, لوٹ مار کرتے رہے, ان کا خون پسینے کی کمائی کھا گئے, مگر ان کی بعد میں ان کی جو زندگی کے آخری دن جو تھے وہ ایسے گزرے کہ جو کہ عبرت آمیز تھے. یہ عبرتناک زندگی کے وہ دور ہوتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس کے اپنے نہیں ہوتے. یہ عبرتناک دور وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا بویا تھا اور میں کیا کاٹ رہا ہوں. آپ اپنی زندگی کو سہل بنائیے, لوگوں کی مدد کیجیے اور پھر خوشیاں بانٹنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے. یاد رکھیے رزق بانٹنے والے کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی. بے شک. عزت دینے والا ہمیشہ سرفراز رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ باعزت و بااحترام رکھتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کی دنیا میں آپ کو بالکل ہلکا پھلکا اور نارمل رکھتی ہیں. آپ کے چہرے کی توانائی, جسم کی توانائی, روح کی بالیدگی اور دماغ کی رسائی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا دل کی بات کریں, اکثر لوگ جب لو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں ورنہ یہ دل کی بیماری کی طرف لے جائیں گے. لیکن جو اس میں مبتلا ہیں اب ہم ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. لوگ کچھ میڈیسن زبان کے نیچے رکھتے ہیں, کہ کن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ میڈیسن رکھنے کی؟ دیکھیے یہ جو اینزائٹی جب ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے جب اینزائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اینزائٹی ہوتی ہے تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہارٹ بیٹ بھی چینج ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی فلکچولیٹ ہوتا ہے اور کسی وقت ایک دم بی پی ڈاؤن ہوتا ہے یا بی پی ہائی ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ زبان کے نیچے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ بلڈ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور اینزائٹی کو کنٹرول کر لیتا ہے. گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ فوری طور پہ, یہ ایمرجنسی دوائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ. اچھا مکمل ہم ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ یا ہارٹ کی کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو کچھ لوگوں کو تو اس کے اندر وہ کچھ کہتے ہیں پیس میکر ڈالا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو کچھ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, مجھے ٹیکنیک میڈیکل ٹرم کافی وہ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں بس ایک بندے کو ریلیف ملے, ایسا ہے نا,
تو آپ کی حکمت میں کچھ لوگ تو دوائیاں کھاتے ہوئے بڑا گھبراتے ہیں, حکمت میں اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب اویئرنیس ہو جاتی ہے, لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے ایلوپیتھک میڈیسن کھانے کے بعد بھی ہم نارمل نہیں ہو رہے, تو وہ دوسرا طریقہ علاج استعمال. حکمت میں کمپلیٹ علاج ہے اس کا مکمل؟ میں کہتا ہوں حکمت میں ہی اس کا واحد ایسا علاج ہے کہ جو بغیر آپریشن کے انسان کو کھڑا کر دیتا. ابھی میں نے بتایا کہ 81 سالہ بوڑھے تھے, اسی طرح بہت ہیں میرے پاس کیسز. آخری جو ابھی کیس آیا میرے پاس, تو اس میں میں نے ان کو 1.5 سال میں ان کا ایسا ٹریٹمنٹ مکمل کیا, جو اپنی ادویات میں نے دی اور ساتھ ساتھ انہیں پریکاشنز دیا, بتایا یہ پرہیز کریں, ایکسرسائز, واک, سبزیوں کا پھلوں کا استعمال اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے ان کو بتایا, اس پہ انہوں نے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کاربند ہو گئے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جی سگریٹ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. وہ 1.5-2 سال تک انہوں نے جب تک میرے پاس علاج کروایا قطعاً سگریٹ کے پاس قریب نہیں گئے. تو بات یہ ہوتی ہے اس کا علاج بالکل ہے, 100% علاج ہے, بشرطے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ جس معالج کے پاس میں علاج کروا رہا ہوں اور جو علاج میرے طب نبوی کے ذریعے مل رہا ہے, وہ علاج انشاءاللہ آپ کو پورا صحت مند اور مکمل شخص. اچھا, عسکری گرین کا میں چاہوں گی, کر سکتا ہے. اب اسے میں چاہوں گی کہ آپ کی جو ایک تو میڈیسن کا نام مجھے پتہ ہے کیونکہ اس کے اندر کتنے کمپوننٹس موجود ہیں. جی ہاں, میرے پاس جو عسکری گرین ہے اس میں 22,000 نیوٹریشنز ہیں, کمپوننٹس ہیں, اور اس میں یہ سمجھیں دنیا کا بہترین وہ امیونٹی کو سٹرونگ کرنے والی دوا ہے, جو خون کی نالیوں کو بھی صاف کرتا ہے, ہارٹ بیٹ کے لیے, بلڈ پریشر, شوگر اور پیرالائز پیشنٹس کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. یعنی پوری باڈی کو جو ہے وہ ریکنڈیشن کر دیتی ہے. وہ دوائیں ایسی ہیں کہ جو خون کی نالیوں کو سے کولیسٹرول ختم کر دیتی ہیں, کلوٹنگ ختم کرتی ہیں, برین بلاکیج ختم کر دیتی ہیں, اور یوں انسان جو ہے وہ اس کی باڈی سے بہت سارے چھپے ہوئے امراض, کینسر کے امراض ہوں یا ہیپاٹائٹس بی ہو, سی ہو, وہ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس بی, سی کو بھی نارمل کر دیتے ہیں, اور آئی سائڈ کی نارمل کر دیتے ہیں. ان دواؤں کا ایک جو باڈی میں ایفیکٹ ہوتا ہے, یہ فوری طور پہ خون میں حل ہوتی ہیں, نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہوتی ہیں, اور دنیا کی قیمتی ترین ہربس اس میں ہوتی ہیں. کارڈیسیپ ہے, رشی ہے, اور اس میں سچے موتی, مرجان, عقیق, مروارید, اور اسی طرح زمرد کے پتھر جو ہوتے ہیں, زمرد جسے آپ انگوٹھی میں پہنتے ہیں, زمرد, پخراج, نیلم, روبی, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ باقاعدہ اس کو پروسیس کے ذریعے بناتے ہیں, اور پھر وہ ان ادویات میں ڈالتے ہیں, جس سے جو ہے یہ دل کی طاقت, نظر کی, ذہن اور دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کرنا. یعنی ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ کرتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا, ہم پوری باڈی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, امیونٹی کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی طرح باڈی میں جتنے بھی آپ کے منرلز کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں, آئرن کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اس میں گولڈ بھی ہے. دیکھیں انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معدنیات اور نباتات سے مکمل کیا ہے. جی کال آئیے, کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد عامر صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت صاحب ایک تو یہ کہ کراچی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور دوسرا میری مسز کو ویریکوز کا مسئلہ ہے اور مجھے شوگر کا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو حضرت صاحب کیا میں آپ سے ملاقات کے لیے کیا مطلب کراچی کون سی جگہ پہ ہیں؟ اچھا یہ جگہ بھی بتائیں گے, اور ان کا نمبر اسکرین پر بھی چل رہا ہے میرے بھائی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ذرا غور سے سنیے گا حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی اچھا, ویریکوز کا جو ہے وہ ناظرین کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایڈریس بھی بتاتا ہوں. یہ وینز کا گچھا بن جاتا ہے ٹانگوں پہ, پیروں میں, اور وہ نارمل ہو جاتا ہے. اور اس سے میرا ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے, گلستان جوہر کے بالکل سامنے, آمنے سامنے ہے گلشن اقبال. یہ ہے راشد منہاس روڈ پر لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس, اور بلاک 10A گلیمر مال, اور میرا جو شاپ نمبر ہے 2728 ہے. یہ گلیمر مال جو ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے, لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس. تو میرے ٹائمنگ جو ہے صبح 11 سے 2 ہے, اور شام
5 से 9 बजे तक है। आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाइएगा। और दूसरा बात यह कि जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स के लिए बाकायदा तौर पे हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मेरा काम होता है। अब मैं सिर्फ हकीम ही नहीं बल्कि मैंने एलोपैथिक क्वालिफाई किया है अमेरिका से, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में MD किया था। इसी तरीके से अमेरिका से होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर और तिब्ब नबवी पर भी, हर्बल साइंसेस पर भी मेरा एक काम रहा है। जी हाँ। अच्छा, नाज़रीन को साथ साथ बताती चलूँ कि इनका एड्रेस ऑलमोस्ट स्क्रीन पर प्ले हो रहा है और इनका नंबर भी चल रहा है हकीम साहब का। साथ हमारे साथ कॉलर है मिसेस महमूद जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस तारिक अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आपने क्या पूछना है हकीम साहब से? जी मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेरा पेट भी बहुत ज्यादा। आवाज बहुत कम है शहजाद भाई, जरा आवाज। कमर में दर्द है, पेट भी उनका बढ़ा हुआ है। अच्छा, पेट भी बढ़ा हुआ है और जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है मेरी बहन? मेरी उम्र 43 है। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चक्री इंटरचेंज रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और अगर आपका यहाँ पे कोई कहीं हमसे हॉस्पिटल वगैरह या कोई ऐसा हो जगह जहाँ हम मुलाकात आपसे करेंगे तो हम। अच्छा, आपके मसले का हल निकालते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आके हकीम साहब आपको पूरा तफसीलन मिसेस तारिक इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। और बात हो रही है आपकी सेहत की और आपकी हेल्थ की, और हमारे साथ तो मौजूद हैं तिब में और हिकमत में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब। जी खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर, और मिसेस तारिक का आंसर दे दीजिए। जी मिसेस तारिक, ये जो इस वक्त आपके पास मेरा नंबर चल रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। अपनी मुकम्मल रिपोर्ट्स वॉइस मैसेज में मुकम्मल तफसील आप मुझे भेजें। हो सकता है कि मैं आपको वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपका चेकअप भी कर लूँ। और मैं दुनिया भर में मेरे पास मरीज़ जो हैं वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने आप को चेकअप भी करवा लेते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए मुकम्मल तफसीलात देते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर देते हैं। और बहुत आसान है इस दौर जदीद में दूर दराज के इलाक़ों के मरीज़ों को चेकअप करना। उसके लिए ऐसे ही समझिए कि जैसे मैं आपके बिल्कुल पास बैठा हुआ हूँ और आपको चेक कर रहा हूँ, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं होती। और हमारी अद्वियात जो हैं बज़रिया कोरियर के आपके घर तक पहुंच जाती हैं। मेरी जितनी अद्वियात हैं जो इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किसी वक्त में कोई क्लिप चल रहा है मेरी अद्वियात का, तो वो अद्वियात सारी कोई इस वक्त किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। बराह रास्त ये अद्वियात हम मरीज़ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार होती हैं, बड़ी महदूद उसके तादाद में तैयार होती हैं। तो तमाम अद्वियात जो हैं तारो ताज़ा और मुकम्मल तरीक़े से पूरी नुस्खे साजी के साथ जो है वो बनाने के बाद हम मरीज़ तक पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा,
کہ ہم جب ہارٹ کی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے کون سے اور مزید آرگن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور ہماری ڈیفیشنسی اور مزید کیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ لاغر ہونا ہے یا کیا پرابلمس کیا کیا اور فیس کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں ہارٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، ایک تو اس کو سانس بہت پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سیڑھیاں چڑھتا ہے، یہ علامت بھی ہوتی ہے کہ اگر ناظرین آپ کو محسوس ہو کہ سیڑھیاں چڑھنے سے اترنے سے بھی سانس اور ہارٹ بیٹ جو ہے بے ربط ہو جائے تو فوری طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل کا مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو مکمل آپ کو بے چین کر دیتا ہے، پوری باڈی کو بے چین کر دیتا ہے، تو اس میں تو کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی وقت میں آپ کا دل بہت زور زور سے دھڑکتا ہے، کسی وقت ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اپنے بائیں سائڈ پر کوئی دباؤ یا درد محسوس ہو تو فوری طور پر جو ہے اپنے آپ اپنی غذا میں تبدیلی لے آئیں، پانی کا استعمال کریں، اور آپ ایسی فوری طور پر جو ہے کانشیس ہو جائیں کہ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جب بھی آپ سوال کریں، دیکھیں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھی بات بتا دیں آپ کی صحت سے جو متعلق ہو۔ اگر آپ ہیلو کر کے اور ٹیلی ویژن کو دیکھیں گے تو بات نہیں ہو پائے گی۔ جی حکیم صاحب بتائیے۔ تو ابھی جو خاتون نے مجھے فون پہ بھی کیا تھا، پنڈی سے بات ہوئی تھی، کمر کا درد بتا جی ہاں جی، کمر کا درد بھی تھا اور ان کو موٹاپا وغیرہ ہے، تو ہمارے پاس جو موٹاپے کی ادویات ہیں اس میں کورس ہے باقاعدہ موٹاپے کا ہوتا ہے، جس میں بڑی ریپڈلی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وزن کم بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے، چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کورس جو ہے وہ 2-3 مہینے استعمال کر لے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے میں 10 سے 12 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ یہ اور پھر باڈی شیپنگ شروع ہوتی ہے، یعنی جو جسم ڈھلک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، وہ اپنی جگہ واپس آ کے فکس بھی ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ لٹکا ہوتا ہے وزن کم ہونے سے کے بعد جو ہے وہ اپنی باڈی شیپنگ خود بخود ویٹ لاس کورس جو ہے وہ ہمارا بہت افیکٹو ہے اس سلسلے میں۔ اس میں لوگوں کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، شوگر پیشنٹس ہیں تو اس کے لیے شوگر کا کورس باقاعدہ ہم دیتے ہیں، 3 سے 4 مہینے تک جو شوگر کورس استعمال کریں تو وہ اس سے آپ کا نہ صرف شوگر نارمل ہو جائے گا بلکہ ساری زندگی کے لیے آپ کو شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کو جو میں ہارٹ بیٹ کی بات کر رہی تھی، خون کا گاڑھا ہونا یا پتلا ہونا، خون کی روانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں خون کی روانی رواں دواں رہے، جیسے ٹھہرا ہوا پانی اور چلتا پانی، بالکل اسی طرح یہ ہماری فریشنس کو چہرے میں ایک ڈلپنس لے کر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، خون کی روانی جو ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ پورے باڈی کو ہی آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ خون جو ہے جتنا اس میں کلاٹنگ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو آپ کا جسم آپ کی زندگی جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اصل میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے خون کی رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ 80% بیماریوں کا تعلق جو ہے اس بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، صحیح، گاڑھے پن کی وجہ سے۔ جی ہاں، اور جب آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے، دیکھیں شوگر بھی ایسی پرابلم کا نام ہے۔ اچھا، جہاں پر آپ کا پینکریاس جو ہے وہ کچھ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور لیور کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سودا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے انسولین جو ہے پینکریاس تک نہیں سپلائی کر پاتا۔ تو یہ اسی طرح ہارٹ کے مسائل ہیں، برین بلاکیج کے مسائل ہیں، ان کا تعلق ہی دوران خون کی رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ فالج ہوا، لقوہ ہے، اور آئی سائٹ کا کمزور ہو جانا، کانوں کی سماعت کا کم ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دوران خون میں رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ۔ اور ہماری ادویات کیا کرتی ہیں، فوری طور پر اس نینو ٹیکنالوجی سے بنتی ہیں، وہ خون میں شامل ہو کر خون کی کلاٹنگ ختم کرتی، خون کی نالیوں کو صاف کر دیتی ہیں، کولیسٹرول لیول نارمل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب جیسے جیسے نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آدمی کے اندر مختلف مسائل جو ہے جو تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری طور پر نارمل محسوس کرتا ہے۔ چلیں اب جلدی سے جادوئی کوئی اچھی سی ہوم ریمیڈی بھی ساتھ ساتھ بتا دیں، کیونکہ ہمیشہ بتاتے ہیں تو دل کے لیے یہ بتائیں کون سے جوسز ہمیں پینے چاہیے فریش، اور کون سی ایسی چٹنی یا کچھ بتائیں ہمیں، کیونکہ آج سرپرائز ہاں بالکل بالکل ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ان کی بڑی زبردست ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں۔ جی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو مرض قلب کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے جو آپ کو میں اس وقت ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں وہ اس کو استعمال کیجیے گا،
اور دعائیں دیجیے. اچھا اس ٹپ کو بتانے کے لیے ان کو بولیں پیپر پین لے لیں, کالر بھی ہیں, بات کر لیں, اجازت ہے کال لے لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن صاحب سے بات ہے؟ اچھا کیا بات سوال کیجیے گا میرے بھائی؟ ہم شوگر ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کوئٹے سے. اچھا شوگر ہے آپ کو, کتنے ٹائم سے, آپ کو کتنے وقت سے شوگر ہے؟ تقریباً 15 سال سے. عمر کیا آپ کی؟ عمر 65 سال ہے. کب سے شوگر ہے آپ کو؟ ہاں کب سے ہے شوگر؟ 15 سال. 15 سال. اچھا وزن کتنا ہے؟ وزن پہلے 95 کلو ہے, ابھی تک تقریباً 75 ہے. وزن بہت کم ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. آپ ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہا تھا. بتائیے ان کو, پہلے ان کو آنسر دیجیے پھر آگے چلیں. آپ ٹی وی دیکھیے پھر آپ کو بتاتا ہوں. جی اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ شوگر کورسز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمارا 3 سے 4 مہینے تک استعمال کیجئے شوگر کورس. اس سے آپ کا شوگر بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ سب چیزیں نارمل ہوں گی. وہ کورس ہم سے منگوا سکتے ہیں, وزیرات ڈاک ہم آپ کو بھیج دیں گے. آپ مجھے میرے نمبرز جو چل رہے ہیں اس پر آپ نے مجھے کال کرنی ہے, رابطہ کرنا ہے, اور اپنا واٹس ایپ اگر ہے تو واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں, اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے آپ کو چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک. تو ناظرین یہ طریقہ کار ہے, اور اس سے آپ کو گھر بیٹھے آپ کا علاج ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ میں آج جمعہ ہے, جمعے کے بعد جو ہے 4 بجے کے بعد میں آپ مجھے کال کریے. اس وقت میرا موبائل مسلسل بج رہا ہے کیونکہ میں اس وقت آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں, سن نہیں سکتا. آپ مجھے براہ کرم 3 بجے کے بعد فون کیجیے گا, میں آپ کو تمام آپ کی رہنمائی کروں گا ہر معاملے میں. اور ابھی بات کیا ہو رہی تھی؟ اچھا ایک اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں. اگر ابھی کال نہیں ریسیو کر لیں 3 بجے کے بعد ریسیو کریں گے, لیکن پھر بھی آپ اپنا جو میسج ہے وہ آپ ان کو واٹس ایپ کر دیجیے گا تاکہ ان کی میموری میں آ جائے کہ آپ نے ان کو کال کی تھی. ٹھیک ہے. اور چٹنی اور ہوم ریمیڈی کی بات ہو رہی تھوڑی, اسی طرف آ رہا ہوں. وقت کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل وقت پہ ساری چیزیں ناظرین کو ملنا چاہیے. دیکھیں ناظرین نوٹ کیجئے, زرشک جو ہے یہ لیجئے. زرشک جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چھوٹے چھوٹے انگور کے دانے کو خشک کر کے کشمش کی طرح ہوتی ہے, اور یہ آئرن سے بھرپور ہوتی ہے. یہ لیجئے تقریباً 10 گرام زرش. اب میں بھی لوں گی. اچھی ہے. 10 گرام لیجئے. انار دانہ 10 گرام لیجئے. ٹھیک ہے. اور اس میں پودینہ لیجئے تقریباً 41 پتے پودینہ. ادرک تقریباً سمجھے کہ 1.5 انچ 2 انچ کا ٹکڑا لیجئے, اس میں ڈالیے. اور چھوٹی الائچی یہ تقریباً 5 عدد الائچی کا دانے نکال کر اس میں ڈالیے, اور اسے اچھی طرح گرائنڈ کیجئے. اور اس میں اگر ہو سکے تو سوہنجنا کے پتے بھی شامل کر سکتے ہیں, تقریباً 20 گرام تازہ پتے. تو یہ ایک بہترین چٹنی کی طور پر وہ آپ استعمال کریں. یہ بلڈ پریشر کے لیے, شوگر کے لیے, دل کے امراض کے لیے, اور جگر کے مریض جو ہیں جن کا خون نہیں بن رہا ہوتا ان کے لیے بہت لاجواب ہے. اور اس سے آپ کی تمام جسمانی تکلیفیں انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے کنٹرول ہو جائیں گی. شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس طرح یہ آپ ہر کھانے کے بعد 1 سے 1.5 چمچ یہ استعمال کیجئے, کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. باقی جوسز لیجئے جس میں گاجر, چقندر, سیب, یہ 3 جوسز بنا کر اس کا استعمال بھی آپ صبح اور شام کر سکتے ہیں. صبح نہار بھی اور شام کو بھی کیجیے. علاوہ ازیں کولیسٹرول کی اضافے کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے اس میں تخم بالانگو, یہ تقریباً 1 سے 1.5 چمچ جو ہے پانی میں بھگو لیجیے, اور صبح نہار شربت بادام کے ساتھ آپ پیجیے. یہ بھی امراض قلب کے لیے بھی بہت لاجواب ہے. عرق گلاب میں آپ بھگو دیجئے اسبگول کا چھلکا, اور یہ صبح اور شام اسبگول کا چھلکا تقریباً 1.5 سے 2 چمچ ہو, یہ صبح اور شام عرق گلاب کے ساتھ استعمال کر لیجئے. عرق گلاب میں جیسے ہی حل کر کے ملا کے پی لیجئے. عرق گلاب تقریباً آپ کو 1 کپ لیجئے, چھوٹا کپ عرق کا لیجئے, اور اس میں صبح اور شام پیجئے. اس سے مرض قلب کا بھی بہت فائدہ ہوگا, اور آپ کے اندر جو سدے ہیں یا قبض کی وجہ سے, آنتوں کی پرابلم کی وجہ سے, گیسٹرک کی وجہ سے,
جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ بھی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب کا میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، ان کا ایڈریس بھی چل رہا ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہا ہے، تو آپ ان کو وہ بعد میں، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ تو بہت آسانی کے ساتھ ملینیم مال کے بالکل قریب ہی، گلستان جوہر کے اپوزٹ ہی ان کا کلینک ہے، لاسانیہ ریسٹورنٹ کے برابر میں، گلیمر مال میں ہے، وہاں جا سکتے ہیں. اور جو لوگ آؤٹ آف سٹی ہیں وہ پریشان نہ ہوں، واٹس ایپ کے تھرو ان کے ساتھ جوائننگ کریں، اپنی بیماری کی رپورٹس بھیجیں اور ڈسکس کیجیے گا، تو میڈیسن آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گی. اچھا جی، ہم بات کریں آج ہارٹ کے اوپر، اور دل کی بہت سارے امراض ہیں، اور دل کے امراض میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے، کیا بچے بھی کیا جینیٹک ماں کی وجہ سے بھی کچھ دل جیسے کچھ والز بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہوتی ہیں جو بچوں کی جو جینیٹک پرابلمز میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا دل کا وال بند ہے، کسی کے دل میں سوراخ ہے، سمجھے نا، تو یہ تو پرابلمس ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض امراض میں ہم ذریعہ ادویات ان کو کیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بعض کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایسے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو چیک اپ کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ضروری ہے، یا وہ ادویات دے دی جاتی ہیں جس سے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. صحیح. ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے طریقہ علاج موجود ہیں، جس میں طب نبوی کو میں نے دنیا کا بہترین جو ہے علاج دیکھا ہے کہ جہاں 100% ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اگر ہم اس پر مکمل یقین کے ساتھ علاج کروائیں تو یقین مانیں، خود میں نے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر، یہ سب چیزیں کوالیفائی بھی کی ہیں، یہ میں نے پڑھایا بھی ہے. نیوکلیر میڈیسن بھی میں نے کافی لوگوں لیکچرز وغیرہ دیے ہیں. مگر میں طب نبوی کے حوالے سے یہ یقین واثق کہتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ادویات آپ کو آپریشن سے بھی بچا دیتی ہیں. یہ ادویات موت کی دہلیز سے کھینچ کر زندگی کے رنگینیوں کی طرف لے آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ پورے نظام اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور دعائیں لیجئے، تو یقیناً یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ ایک سایہ آ جاتا ہے، جس پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ نے اپنے ذات کے ساتھ کیا کیا غلطیاں سرزد کی اور دوسروں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے. اگر یہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو تلافی کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یوں میرا رب آپ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور آپ کے جسم کی جو ہے تمام کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ دنیا میں ایک نئے سرے سے آپ کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ایسے راستے ہیں کہ جو آپ کو یقین کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. دل کا معاملہ ہو یا دماغ کا ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، میرے پاس ہر قسم کے مریض آتے ہیں اور میں ان کا اسی یقین کے ساتھ علاج کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے تمام امراض سے متعلق مریض جو ہیں وہ 80% کامیاب ہوتے ہیں. بے اولاد حضرات بھی آتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ بھی صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور میری ادویات جت محنت کے ساتھ تیار ہوتی ہیں. یہ طب نبوی کی ادویات ہیں اور ان کو باقاعدہ پوری طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ درود شریف پڑھ کے تیار کیا جاتا ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ایوری فرائیڈے میرے ساتھ حکیم عسکری صاحب ہوتے ہیں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.